کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کی حالت یہود کی سی ہو جائے گی، اور اس میں بہت طرح سے ہے کہ وہ کس طرح سے ہوگا، اور یہ ظاہر ہے ایک علامت تھی مسیح موت کے آنے کے وقت کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ ایلیا نبی کے جسمانی طور پر آمد کے منتظر تھے کہ وہ جسمانی طور پہ دوبارہ آئے گا، آمد ثانی کے منتظر تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسیح آئے گا، اور اس کے لیے کچھ نشانیاں تھیں جن کو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ پوری ہوں، یروشلم ساری دنیا کا مرکز بن چکا ہو، اور ماحولیات سے متعلق بہت سی پیش گوئیاں تھیں جو کہ عملاً پوری نہیں ہوئی تھیں، اس لیے وہ مسیح علیہ السلام کے انکاری ہوئے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو غیر جماعت مسلمان دوست بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ ان من اہل الکتاب کے حوالے سے اس کو پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا جسمانی طور پہ عملاً ذکر ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مجید عامر صاحب سے اس سلسلے میں کہ اگر پہلے آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور پھر اس کی تفصیل کے لیے ہم مرزا نصیر صاحب کے پاس واپس آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ آیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے، میں پہلے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 ہے۔ اس کا پہلے میں وہ ترجمہ بیان کرتا ہوں جو بالعموم ہمارے غیر جماعت دوست سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں پھر خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ آیت جو ہے وہ قرآن کریم کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے وہی پرانے جسم کے ساتھ واپس آنے کا کوئی جواز مہیا کرتی ہے۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، اس آیت سے ہرگز ان کے واپس آنے کا، آسمان سے جانے یا آسمان سے واپس آنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات میں ایک دو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ امن اہل الکتاب، یعنی یہ امن کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی کی اصطلاح ہے حصر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کیٹیگری میں سے کسی ایک فرد کو بھی وہ باہر نہیں رہنے دیتا۔ یعنی جب غیر جماعت دوست یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر قیامت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، لہٰذا وہ یقیناً اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کے خیال میں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اس وقت سارے یہودی بھی ان پر ایمان لائیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی یا جو بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو اس کیٹیگری سے یا اس اصول سے باہر ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اہل کتاب یعنی یہودی بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت سے لے کے آج تک بھی وفات پاتے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی وفات پاتے جائیں گے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لائے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب کرنا، یہ ترجمہ کرنا کہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر قیامت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، یہ درست نہیں بیٹھتا۔ ہو سکتا ہے اس وقت کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اب تو نہیں لا رہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے دنیا میں تو اس وقت شاید سارے ایمان لے آئیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ آیت اور آیت کے الفاظ جو ہیں یہ ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہاں آیت میں یہ نہیں لکھا کہ اس وقت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد یا آسمان سے نازل ہو جانے کے بعد سارے ایمان لائیں گے، بلکہ فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی زمانے کی تحدید نہیں کی، زمانہ کوئی معین نہیں کیا، ایک جنرل اصول، ایک عام اصول بیان کیا ہے کہ کوئی بھی کوئی ایسا ایک بھی نہیں ہے جو اس پر ایمان نہ لائے، خواہ وہ شروع کا ہو، بعد کا ہو، اگلے زمانے کا ہو، ماضی کا ہو، مستقبل کا ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اب قرآن کریم کی تفسیر کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم کی بعض آیات دوسری آیات کو زیادہ کھول کے اس کے معنی ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں اور ہمارے سامنے رکھتی ہیں، ان کی وضاحت کرتی ہیں۔ چنانچہ کوئی اس کا ایسا معنی ہرگز نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہے کرنا جو قرآن کریم کی کسی آیت اور کسی اور آیت سے ٹکراتا ہو، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی، قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے یہ بات، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم ایک جگہ ایک بات کہہ دے اور دوسری جگہ دوسری بات کہہ دے اور لوگوں کو الجھن میں ڈال دے۔
اور پھر یہ تو پھر باہم اختلاف ہو گیا قرآن کریم میں، اگر ایک جگہ ایک بات کہہ دے دوسری جگہ دوسری بات کہہ دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لو کان من بغیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. اگر قرآن کریم کسی خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت سارے اختلاف ہوتے جیسے عام دنیا کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس میں کوئی اختلاف آپس میں نہیں ہے، کوئی باہم تناقض نہیں ہے. چنانچہ میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یعنی یہود اور عیسائی اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں باہم قیامت کے دن تک. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن تک، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، فرمایا قیامت کے دن تک باہم ان کے اندر آپس میں عداوت یعنی دشمنی اور بغض جو ہے وہ قائم رہے گا. اب آپ تصور کریں کہ اگر آج عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور ہمارے غیر احمدی دوستوں کے ترجمے کے مطابق سارے عیسائی اور یہودی ان پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر تو بھائی بھائی بن گئے، دینی بھائی بن گئے. ایک ہاتھ پہ بیٹھنے والے، ایک ہاتھ کے اشارے پہ بیٹھنے والے اور ایک ہاتھ کے اشارے پہ کھڑے ہونے والے بن گئے، ایک ہی دین میں آ گئے، دینی بھائی بن گئے، قوت قائم ہو گئی. پھر وہ عداوت اور وہ بغضاء یعنی بغض جو تھا وہ کہاں گیا؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. وہی تقریباً معنی ہے کہ وہ ان کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر باہم بغض اور عداوت جو ہے وہ قیامت تک موجود رہے گی. اگر وہ آ جائے آج اور سارے عیسائی اور یہودی ان پر ایک ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے تو اس آیت کا کیا کریں گے؟ اس کا معنی کیا کریں گے پھر؟ اس کے علاوہ اور آگے چلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص مخاطب فرماتے ہوئے فرماتا ہے یا عیسیٰ ابنی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ اے عیسیٰ میں جو تیرے پیروکار ہیں یعنی عیسائی، ان کو تیرے جو دشمن ہیں جو تیرا انکار کرنے والے ہیں یعنی یہودی، ان کے اوپر ہمیشہ فوقیت دوں گا، ان کے اوپر غلبہ دوں گا. چنانچہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ظاہری طور پر آنے کا تصور رکھتے ہیں ان کے خیال کے مطابق اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور سارے ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو پھر یہ غلبہ کا تصور کہاں چلا جائے گا؟ کیا بنے گا اس کا تصور؟ یعنی یہ معنی ہی بالبداہت غلط ہے اور درست کسی لحاظ سے بھی درست نہیں بیٹھتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے کیا؟ پھر اس کا معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ جو سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ہیں وہ اپنی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی ذکر نہیں، اپنی موت سے پہلے، یعنی ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے واقعہ صلیب کا ہے اس کے اوپر ایمان لاتے رہیں گے. یعنی اس بات کے اوپر یقین رکھیں گے کہ ہم نے، یعنی یہودی یہ کہیں گے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس خیال سے کہ وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، ان کو جھوٹا کر مانتے تھے، اور ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا پرانے عہد نامے میں کہ جو کاٹ پر مارا جائے وہ ملعون ہوتا ہے، وہ خدا کا سچا نبی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے مرزا احمد صاحب، اس سے تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں نا کہ ایمان لے آنا، تمام اہل کتاب کا ایمان لے آنا اس سینس میں نہیں ہوگا جس طرح سے کہ عام طور پر اس کی جاتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے پر جو اس کو چسپاں کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ فرمایا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا براہ راست اس طرح تو ذکر نہیں ہے کہ وہ، یعنی براہ راست ان کی آمد ثانی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس بات کی جو جس کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ وہ آمد ثانی ہوگی اس کی ریفیوٹیشن ہے، اس کی اس میں تردید کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم عنصری کے ساتھ دوبارہ نازل ہوں گے تو یہ صورت نہیں ہے. یعنی اس میں ایک بات کی نفی کی جا رہی ہے، اس بات نہیں کیا جا رہا بلکہ نفی کی جا رہی ہے. چنانچہ اب یہ معنی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عیسائی یہودی جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے، ہم اس کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ہم نے اس کو صلیب کے اوپر مار دیا. عیسائی یہ کہہ رہے تھے، یعنی اپنے خیال میں یہودی خوش تھے کہ ہم نے اپنا مطلب تھا وہ حاصل کر لیا. عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نعوذ باللہ صلیب کے اوپر فوت ہو گئے، چنانچہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا، وہ جو کفارے کی ساری بنیاد ہے وہ اس کے اوپر وہ کھڑی کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات
دونوں کی بات یہ غلط ہے. دونوں اپنے اپنے جو تصور رکھتے ہیں ان میں غلط ہیں, درست نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عیسائی اور یہودی دنیا میں تو اپنے زندگی میں یہ عقیدہ رکھیں گے, لیکن جب وہ فوت ہوں گے ان میں سے کوئی بھی, تو ان کے اوپر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ وہ اپنے اس خیال میں سچے نہیں تھے, وہ غلطی کے اوپر تھے. چنانچہ دوسرا امکانی معنی جو ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہر یہودی اور ہر عیسائی تو نہیں بلکہ ان میں سے کچھ گروہ ایمان لائیں گے قیامت سے پہلے. چنانچہ یہ معنی جو ہے یہ اس طرح ثابت ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسا کہ تاریخی طور پہ قرآن کریم کی روح سے, احادیث کی روح سے ثابت ہے کہ انہوں نے ہجرت فرمائی فلسطین کے علاقے سے ادھر کشمیر تک, تو وہ جو 10 ٹرائب جو تھے لاسٹ ان کے 10 ٹرائب تھے ان میں جا کے انہوں نے تبلیغ کی, اور تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ گروہ, کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہرحال ان کے اوپر ایمان لائے. ایک اور امکانی جو توجیہ اس کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے وہ یہودی یعنی اہل کتاب یا عیسائی, ظاہر دونوں اہل کتاب ہیں, ان میں سے جو حقیقتاً اپنی کتابوں کے اوپر صدق دل سے ایمان لاتے تھے, اس ایمان کے نتیجے میں ان کے اوپر یہ منکشف ہو جائے گا کہ ایک نبی ان کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والا ہے, یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی کتابوں کی روشنی میں, اپنی تعلیم کی روشنی میں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے. ایک اس کا امکانی طور پہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر اس سے کوئی یہ دلیل نکالنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے اور ان کے اوپر پھر قیامت سے پہلے عیسائی اور یہودی مان لیں گے, تو اس کا کوئی جواز کسی طریقے سے بھی قرآن کریم پیدا نہیں ہونے دیتا.